وہ پہلو بہ پہلو چپ چاپ کھڑی مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے گرفتاری سے بچانے والی یہی دو لڑکیاں تھیں۔ وہ میری زبان نہیں جانتی تھی اور میں ان کی نہیں سمجھتا تھا۔ میں بازو پھیلا کر ان کی طرف بڑھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئیں اور میرے بازوؤں میں سمٹ گئیں۔ میں نے انہیں بڑی زور سے اپنے ساتھ لگا لیا اور کچھ دیر اپنے بازوؤں میں رکھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میری ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا تھی۔ میں نے ان دونوں کو بازوؤں میں لے کر اپنے گال باری باری ان کے سروں پر رکھے۔ ان کے ریشمی بالوں نے مجھے عجیب سا سکون دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ دونوں سسک رہی ہیں۔ میں نے انہیں اپنے بازوؤں سے نکالا اور ان کے سروں پر پھر چہروں پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ ان دونوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور میں ان کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں نے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ کسی اور طرف سے آ کر یہاں چھپ گئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ان کے آدمیوں کو مار کر موٹر بوٹ تک جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار زبان سے نہیں آنسوں سے کیا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا کہ میں جلدی میں ہوں۔ میں نے ایک بار پھر بازو پھیلائے تو وہ مقناطیس کی طرح کھنچی ہوئی میرے ساتھ آ لگی اور پھر میں ان سے رخصت ہوا۔ دور آگے جا کر میں نے پیچھے دیکھا، وہ وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بازو لہرائے تو انہوں نے بھی بازو لہرا کر مجھے رخصت کیا۔ وہاں سے میں دوڑتا ہوا نیچے گیا۔ جب میں موٹر بوٹ تک گیا اور اوپر دیکھا تو لڑکیاں مجھے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی موٹر بوٹ کا رسا کھولا جو قریب کے ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے رسا موٹر بوٹ میں پھینکا اور کود کر بوٹ میں چلا گیا۔ بوٹ پہلی ہی ٹرائی میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے بڑی احتیاط سے ویل کو سنبھالا اور بوٹ کو وہاں سے نکال کر لے آیا جہاں چھپا کر رکھی تھی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موٹر بوٹ کے ویل پر کھڑا ہوا تھا، اور یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں اتنے زیادہ سیلابی اور اتنے زیادہ چوڑے اور منہ زور دریا میں اترا تھا۔ میں نے انگسون کی ہدایت کے مطابق بوٹ کو دریا کے کنارے کے ساتھ رکھا، لیکن اتنا قریب بھی نہیں کہ بے قابو ہو کر کنارے سے ٹکرا جاتی۔ کنارے کے ساتھ ساتھ پانی پرسکون تھا۔ مجھے فائدہ یہ حاصل تھا کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ جانا تھا۔ اگر کہیں انجن بند ہو جاتا یا تیل ختم ہو جاتا تو بوٹ نے رکنا نہیں تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ بہت دور تک دریا کا کوئی موڑ نہیں تھا۔ میں نے ویل کو اچھی طرح سنبھالے رکھا اور بوٹ کو دائیں بائیں نہ ہونے دیا۔ مجھے اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ منزل تو بات کی بات تھی۔ میں جب دریا کی طرف دیکھتا تھا تو کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ دریا کے وسط میں ایسی منہ زور موجیں اٹھ رہی تھیں جنہیں پار کرنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ سیلاب کا ایسا شور کہ بوٹ کے انجن کی آواز اس میں دب گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق میں 2 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا۔ آگے معمولی سا موڑ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں گھبرا جاتا یا رفتار کم کر دیتا۔ یہ موڑ مڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دریا کا پہاڑ بہت چوڑا تھا۔ میں اس موڑ سے آگے نکل گیا تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی چیز بوٹ کے نیچے لگ رہی ہو اور بوٹ کا پیندہ کہیں سے رگڑا جا رہا ہو۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بوٹ کی رفتار اتنی نہیں رہی جتنی میں نے کر رکھی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو بوٹ کے پیچھے مجھے کیچڑ سا اڑتا نظر آیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ بوٹ کنارے پر چڑھ گئی ہے اور کنارہ دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ دائیں طرف مجھے کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بوٹ کا پروپیلر پیچھے سے زمین پر لگ رہا تھا، بلکہ اس نے زمین کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ویل کو فوراً بائیں طرف کیا اور پھر پیچھے دیکھا تو اب کیچڑ نہیں اڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی بوٹ بہت تیز ہو گئی۔ تب مجھ کو عقل آئی کہ میں تو زمین پر بہت ہی کم گہرے پانی پر بوٹ چلاتا رہا ہوں۔ اب مجھے اور زیادہ محتاط ہونا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی بڑا پتھر نہیں آ گیا تھا، ورنہ وہ پروپیلر کا ایک آدھ بلیڈ توڑ دیتا یا تینوں بلیڈ کو ٹیڑھا کر دیتا۔ میں دراصل دریا کے وسط میں جانے سے گھبرا رہا تھا جہاں پانی کا جوش بڑا ہی ڈراؤنا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بوٹ کو وسط کی طرف لے گیا اور وہاں سے اس کو سیدھا کر لیا۔ انگسون نے بتایا تھا کہ آگے جا کر پاٹ بہت چوڑا ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ آگے پاٹ اور زیادہ تنگ ہو گیا اور دونوں طرف چٹانیں نظر آنے لگی۔ وہاں تو پانی کا اس قدر جوش تھا جیسے یہ بوٹ کو نگل ہی لے گا۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ وہاں دریا کا موڑ زیادہ تھا۔ میں نے اس جوشیلے اور خطرناک پانی سے نکل جانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بوٹ کی رفتار اور تیز کر دی۔ چونکہ یہاں پاٹ خاصا تنگ تھا اور کناروں پر چٹانیں دریا کو روکے ہوئے تھی، اس لیے وہاں دائیں سے بائیں تک موجیں اٹھ رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے یہ پانی کی موجیں نہیں بلکہ گدلے پتھروں کی چٹانیں کھڑی ہوں۔ وہاں تو سیلاب کا زور اور زیادہ بلند
اور خوفناک ہو گیا تھا۔ میری حالت اب یہ تھی کہ بوٹ بہت ہی تیز تھی اور آگے چٹانوں جیسی موجیں تھیں، اور یوں لگتا تھا جیسے میں خودکشی کرنے کی نیت سے چٹانوں سے ٹکرانے جا رہا ہوں۔ بوٹ جب وہاں تک پہنچی تو اتنی اونچی موج یا لہر کو کاٹ کر نکل جانے کے بجائے اوپر چلی گئی۔ میرے ہاتھ سے وہیل چھوٹ گیا اور میں پیچھے جا گرا۔ پانی اس طرح اوپر سے بوٹ میں آیا جیسے بوٹ پانی کے اندر چلی گئی ہو اور ساری کہانی ہی ختم ہو گئی ہو۔ بوٹ اوپر جا کر نیچے کو گری۔ میں ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میں یوں آگے کو پھینکا گیا کہ میرا سینہ وہیل کے ساتھ جا لگا اور پسلیوں پر اچھا خاصا دباؤ پڑا۔ چند سیکنڈز کے لیے تو میرا دم گھٹ گیا۔ بوٹ ایک بار پھر اسی طرح اوپر گئی اور میں پھر پیچھے جا پڑا۔ پھر وہی عمل دہرایا گیا کہ میں پیچھے سے جھٹکا کھا کر وہیل پر جا پڑا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں وہیل سے پیچھے جا پڑا تھا۔ اگر میں وہیل کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا تو ہو سکتا ہے وہ دائیں یا بائیں مڑ جاتا اور بوٹ تیزی سے ایک طرف مڑتے الٹ جاتی۔ دریا نے خود ہی بوٹ کو اپنے قابو میں بلکہ اپنے رحم و کرم پر رکھا تھا۔ 4 مرتبہ ایسے ہی ہوا اور میرا جسم اس طرح ہو گیا جیسے کسی بہت بڑی طاقت نے مجھے اٹھا کر پتھروں پر پھینکا ہو۔ میرا جوڑ درد کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے نظر ہی کچھ نہ آیا۔ موجوں کا پانی بڑی زور سے میری آنکھوں میں پڑا تھا۔ میں نے آنکھیں ملی اور اب جو سامنے دیکھا تو دریا بائیں کو مڑ رہا تھا اور آگے انگسون کے کہنے کے مطابق پاٹ بہت ہی چوڑا ہو گیا تھا۔ آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ بوٹ بڑی ہی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور بمشکل 20-25 گز دور مجھے کالی سی کوئی بہت بڑی چیز دریا میں سے ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے تصویروں میں ویل مچھلی دیکھی ہوگی، بالکل ایسے لگا جیسے یہ ویل مچھلی ہو۔ بوٹ نے وہاں تک پہنچتے چند سیکنڈ ہی لیے ہوں گے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو دریا میں سے ابھری ہوئی چٹان ہے۔ میں اس چٹان تک پہنچ گیا تھا۔ اگر میں سنبھل نہ جاتا تو اس رفتار سے بوٹ اس چٹان سے ٹکراتی تو ٹکڑے ہو جاتی اور میں اس ٹکر سے کبھی زندہ نہ بچ سکتا، میری لاش بھی نہ ملتی۔ چٹان میری طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پورا وہیل بائیں طرف گھما دیا۔ بوٹ چٹان کے بالکل قریب جا کر 90 درجے کے زاویے پر جا کر گھومی تو میں سمجھا کہ ٹکر تو بچ گئی ہے لیکن بوٹ الٹ جائے گی۔ پھر میں نے وہیل دائیں کو موڑا تو بوٹ سیدھی ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ نیچے ابھی اور چٹانیں ہوں گی اور ایسا ہو سکتا ہے بوٹ کا پیندہ کسی چٹان سے رگڑا جائے اور ذرا سا بھی سوراخ ہوگا تو پانی بوٹ کے اندر آنے لگے گا اور پھر اس کا نتیجہ سوائے ڈوب جانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے انگسون کی وہ بات یاد آئی کہ بہت آگے جا کر بائیں کو ہو جانا لیکن بوٹ کو ترچھا رکھنا، ایسا نہ کرنا کہ 90 درجے کے زاویے پر بوٹ کو موڑ کر سمجھو کہ کنارے جا لگوگے۔ میں نے بوٹ کو ذرا بائیں طرف موڑ دیا۔ دریا کے وسط میں لہریں تو اٹھ رہی تھیں لیکن پہاڑ بہت ہی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں وہ زور اور جوش و خروش نہیں رہا تھا جو میں پیچھے دیکھا تھا۔ بوٹ ان لہروں کو چیرنے لگی۔ اب بوٹ لہروں پر غالب آ رہی تھی۔ کچھ دور تک بوٹ لہروں کو چیرتی آگے بڑھتی رہی اور پھر ان سے نکل گئی۔ اب میں اگلے کنارے کے قریب پہنچ رہا تھا اور پانی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ وہ کنارہ بھی ڈوبا ہوا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کنارہ ہے کہاں۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام بڑی تیزی سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ صرف ایک سہولت حاصل تھی، مجھے ویسے ہی خیال آ گیا کہ اس بورڈ کے سامنے 2 بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کے سوئچ ڈھونڈنا چاہے تو اندھیرے میں ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹٹول کر ایک سوئچ الگ تھلگ پوزیشن میں محسوس ہوا جو آف پوزیشن میں تھا۔ میں ڈرا کہ یہ کسی اور چیز کا ہی نہ ہو۔ خطرہ مول لے کر اسے آن کیا تو سامنے کی بتیاں جل اٹھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ ان کی روشنی موٹر گاڑیوں کی طرح تیز اور دور تک پہنچتی تھی۔ روشنی تو مل گئی لیکن میری جسمانی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں جس طرح بوٹ کے اندر پٹکا گیا تھا وہ سنا چکا ہوں، اس سے تو میری ہڈیاں دکھنے لگی تھی۔ اس دکھن میں اضافہ اس طرح ہوا کہ سامنے سے بڑی ہی ٹھنڈی ہوا میرے جسم سے ٹکراتی تھی۔ میں ہوا میں کھڑا تھا اور بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس ٹھنڈ نے میرے جسم کو جام کرنا شروع کر دیا۔ اتنی تیز ہوا میں آنکھیں کھلی رکھنا بھی خاصا مشکل تھا۔ آنکھوں پر زور دیتا رہا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھیں دکھنے لگیں۔ اچانک سامنے دیکھا تو یوں معلوم ہوا جیسے بہت بڑا درخت دریا میں کھڑا ہو۔ میں نے رفتار کم کر دی اور بوٹ اس درخت تک پہنچ گئی۔ قریب جا کر میں سمجھا کہ یہ کوئی ٹوٹا ہوا یا جڑوں سے اکھڑا ہوا درخت ہے جو نہ جانے کہاں سے دریا میں بہتا ہوا آ گیا ہے۔
میں نے اسی طرح بوٹ کو قریباً 90 درجے کے زاویے پر دائیں کو موڑا، جس طرح چٹان سے بچنے کے لیے موڑا تھا۔ پھر وہی خطرہ آ گیا کہ بوٹ الٹ جائے گی۔ میں نے فوراً بوٹ کو بائیں طرف موڑا۔ درخت کے ٹہن بوٹ کے نیچے لگے اور سائیڈ کو بھی، لیکن بوٹ آگے نکل گئی اور میں نے اس کی رفتار تیز نہ کی۔ میں نے دریا کے دائیں اور بائیں کا منظر بیان نہیں کیا۔ دونوں طرف ویسا ہی جنگل تھا جیسے جنگل میں رہ آیا تھا۔ اسی طرح چٹانیں تھیں، اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں اور درختوں کی اتنی بہتات کہ دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ دور، بہت دور مجھے شعلے سے چمکتے اور بجھتے نظر آ رہے تھے۔ مجھے ہلکی ہلکی دھمک بھی سنائی دینے لگی۔ اس سے میں سمجھا کہ میدان جنگ زیادہ دور نہیں، میں میدان جنگ یعنی اگلے مورچوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ خاصا زیادہ فاصلہ طے کر آیا ہوں۔ اس گورے کیپٹن نے جو پیٹرول پارٹی لے کر اس بستی کی طرف گیا تھا اور جس سے میری ملاقات ہوئی تھی، بتایا تھا کہ جنگ وہاں سے 50-60 میل دور ہے۔ مجھے اب اور آگے نہیں جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ جاپانیوں کے مورچے کے پیچھے چلا جاؤں۔ موٹر بوٹ نے ایک جھٹکا سکھایا اور کچھ آگے نکل گئی۔ ویسا ہی جھٹکا لگا اور انجن بند ہو کر خود ہی چل پڑا، لیکن یہ جھٹکے بار بار لگنے لگے اور انجن بالکل ہی بند ہو گیا۔ سامنے والی بتیاں بہت مدھم ہو گئی۔ میں نے انجن سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انجن ذرا سا سٹارٹ ہو کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ تیل ختم ہو گیا ہے۔ اگر تیل ہی ختم ہو گیا تھا تو یہ ثبوت تھا کہ میں کم و بیش 40 میل کا فاصلہ طے کرایا تھا۔ اب تو آگے جانے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ کشتی اب دریا کے زور پر چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کنارے کی طرف موڑا، لیکن کشتی کی رفتار تو تھی نہیں جو اسے فوراً موڑ لیتی۔ یہ کنارے کی طرف ہوتے ہوتے 1.5-2 میل آگے نکل گئی اور آخر کنارے کے ساتھ ٹکرائی۔ بوٹ رک گئی تھی۔ میں نے رائفل اٹھائی اور کاندھے سے لٹکا کر بوٹ سے نکلا تو میرے نیچے گھٹنوں تک پانی تھا۔ میں بوٹ کو وہیں چھوڑ کر پانی سے نکل گیا۔ پانی کچھ دور تک تھا، آگے ویسی ہی زمین اور ویسا ہی جنگل تھا جس سے میں آیا تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ دریا کے اس کنارے پر جاپانیوں کے مورچے ہیں۔ میں اندازے سے چلتا ہی گیا۔ برما کے جنگل کا میں عادی ہو چکا تھا۔ گھوپ اندھیرے میں بھی میں نے چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کی، البتہ جسم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے گرم کپڑے مل جاتے یا کوئی بندہ مل جاتا تو جسم گرم ہو کر ٹھیک ہو جاتا، لیکن جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی اور میرے جسم نے جو بوٹ میں چوٹیں کھائی تھیں وہ سارے جسم میں درد اور نکاہت پیدا کر رہی تھی۔ بھوک اور پیاس نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگل میں ایک اور خطرہ درندوں کا تھا۔ وہاں شیر بھی ہو سکتا تھا اور بھیڑیے بھی، لیکن ان کا مجھے ڈر نہیں تھا کیونکہ میرے پاس رائفل تھی اور 3 ریوالور تھے۔ کچھ وقت بعد ٹانگیں جیسے رہ ہی گئیں۔ وہ تو جوانی کی عمر تھی کہ میں چلتا گیا، لیکن کچھ اور آگے جا کر میں نے قدم گھسیٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایسے ہوا کہ چند قدم چل کر میں کسی درخت کے سہارے کھڑا ہو جاتا اور 2-4 منٹ بعد چل پڑتا۔ میں اتنا سمجھتا تھا کہ رکنا ٹھیک نہیں ہے، جسم نے ٹھنڈے ہو کر بالکل ہی بے جان ہو جانا تھا، لیکن چلتے رہنے سے بھی نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ میں قدم گھسیٹنے کے بھی قابل نہ رہا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور بلند آواز سے اللہ کو پکارا۔ اللہ کے ساتھ ہی میں نے دماغ کو غیر حاضر نہ ہونے دیا، نہ ہی خیالوں کو بھٹکنے دیا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھا کہ مجھے جاپانیوں تک پہنچنا ہے۔ تقریباً 15 منٹ میں بیٹھ رہا اور جب میں اٹھنے لگا تو پتہ چلا کہ میں ضعیف العمر آدمی کی طرح اٹھنے میں بہت دشواری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے رائفل کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر رائفل کا سہارا لے کر اور کچھ جھک کر اس طرح چلنے لگا جس طرح بہت ہی بوڑھا کوئی آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ توپوں کے دھماکے اب ذرا صاف اور پہلے سے کچھ بلند سنائی دینے لگے تھے اور اس طرف کا آسمان فائر ہوتی توپوں کے شعلوں سے سرخ ہوتا بجھتا اور سرخ ہوتا تھا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے جنگل کم گھنا ہو گیا ہے اور درختوں کا آپس کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے نیچے جو زمین تھی وہ کچھ ہموار سی ہو گئی تھی۔ کچھ دور تک کوئی ٹیکری یا چٹان راستے میں نہ آئی۔ یہ میری کوئی ڈھکی چھپی قوت تھی جو مجھے چلا رہی تھی، ورنہ جسم میں اب ایک قدم بھی اٹھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میرا سر ڈولنے لگا اور غشی کی لہریں آنے لگی۔ شاید اس طرح ہو رہا تھا کہ میں 2-4 سیکنڈ کے لیے غشی میں چلا جاتا اور دماغ خود ہی بیدار ہو جاتا۔ یہ ایسے ہی تھا جس طرح موٹر بوٹ کا تیل ختم ہوا تو وہ ایک جھٹکا کھاتی، اس کا انجن خاموش ہوتا، پھر خود ہی چل پڑتا اور پھر جھٹکے سے انجن چپ ہو جاتا اور آخر بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا اور پھر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ کچھ یاد نہیں کہ میں بیٹھ گیا تھا، لیٹ گیا تھا یا گر پڑا تھا۔ میں بیدار ہونے لگا
لیکن میرے پہلوؤں پر ٹھوکریں پڑ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور 4 فوجی میرے ارد گرد کھڑے ہیں اور 2 مجھے ٹھڈے مار رہے ہیں۔ میں فوراً اٹھا، تب دیکھا کہ وہ جاپانی تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے یا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں اور یہاں میں کس طرح پہنچا ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور ہر رائفل کے آگے سنگین چھڑی ہوئی تھی۔ ایک جاپانی نے سنگین میرے پیٹ کے ساتھ لگا کر معلوم نہیں غصے میں کیا کہا۔ انڈین، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انڈین آرمی، INA، انڈین نیشنل آرمی۔ میں نے اس طرح کے اشارے ہاتھوں سے کیے کہ میں انڈین آرمی سے بھاگ کر آیا ہوں اور ادھر یعنی اس طرف انڈین نیشنل آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری رائفل اٹھا لی تھی اور تینوں ریوالور بھی میری پتلون سے نکال لیے تھے۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے، ورنہ جاپانیوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ مجھے زندہ رہنے دیں۔ میں اشاروں سے انہیں بتا رہا تھا کہ مجھے پیچھے لے چلو۔ ان میں ایک جاپانی نائک یا حوالدار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے پیچھے لے جائے۔ میرا خیال ہے وہ اشارے سمجھ گیا تھا۔ یہ 4 جاپانی غالباً پیٹرول ڈیوٹی پر تھے۔ وہ مجھے پیچھے لے گئے۔ اب توپوں کے دھماکے اور زیادہ صاف سنائی دینے لگے تھے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے فضا میں بمبار طیارے اڑتے نظر آئے۔ وہ بمباری کر رہے تھے۔ میں میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا۔ مشکل یہی نظر آ رہی تھی کہ یہ جاپانی مجھے اپنے کسی افسر کے پاس لے جا رہے تھے۔ اگر وہ بھی میری زبان اور میرے اشارے نہ سمجھا تو مجھے گولی مار دے گا، یا اس نے رحم کیا تو جنگلی قیدی بنا کر مجھے پیچھے بھیج دے گا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ مجھے مار ڈالے۔ جاپانی بین الاقوامی قواعد و ضوابط اور ریڈ کراس کی پابندیوں کے قائل نہیں تھے۔ بڑی ظالم قوم تھی۔ 1 میل سے کچھ زیادہ سفر طے کیا تو مجھے اور بھی جاپانی نظر آنے لگے۔ وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا، نہ ہی فرنٹ پر خیمے لگائے جاتے تھے۔ فوجی خندقیں کھود کر ان میں رہتے تھے۔ مجھے ایک جگہ روکا گیا۔ گہرا کھودا ہوا کھڈ تھا جس کے اوپر جال بچھا ہوا تھا اور اس پر درختوں کی ٹہنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میرے سامنے سیڑھیاں سی بنی تھی جو اس کھڈ کے اندر جاتی تھی۔ وہ جاپانی جو نائک یا حوالدار تھا مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے لے گیا۔ نیچے تو ایک کشادہ کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ ایک طرف فولڈنگ میز تھی اور فولڈنگ کرسیاں تھیں جن پر 3-4 جاپانی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آفیسر تھے۔ مجھے نیچے لے جانے والے جاپانی نے انہیں کچھ کہا اور میری رائفل اور تینوں ریوالور میز پر رکھ دیے۔ ایک آفیسر نے غصے سے بولتے ہوئے کچھ کہا۔ میں ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا اور یہی رٹ لگاتا رہا۔ انڈین آرمی، انڈین نیشنل آرمی۔ ایک آفیسر نے اس جاپانی سے کچھ کہا تو وہ دوڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ پھر یہ جاپانی افسر مجھے سر سے پاؤں تک اور پھر پاؤں سے سر تک دیکھتے اور آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جاپانی واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو جاپانی نہیں لگتا تھا۔ وہ برما کا رہنے والا تھا یا سنگاپور، ملایا وغیرہ کا باشندہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ملایا کا باشندہ تھا۔ اس نے آتے ہی میرے ساتھ اردو میں بات کی۔ مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح اپنی بٹالین سے بگوڑا ہوا ہوں اور جنگل میں بھٹک گیا تھا اور ایک جگہ رکا رہا۔ میں نے بتایا کہ میں INA میں شامل ہونے کے لیے بگوڑا ہوا ہوں۔ یہ تو نہ بتایا کہ میں نے 9 جاپانیوں کو مار ڈالا تھا۔ البتہ یہ بتایا کہ انگریز پائلٹ کو قتل کیا تھا۔ پھر میں نے جاپانیوں کے حق میں کچھ باتیں کی۔ یہ ملائی جاپانی زبان خوب جانتا تھا۔ اس نے میری ساری بات سن کر جاپانی زبان میں جاپانی افسروں کو سنائی۔ افسروں نے کچھ سوال کیے جو اس ملائی باشندے نے مجھ سے اردو میں پوچھے اور میں جواب دیتا رہا۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جاپانی فوج کے افسروں کے دلوں میں رحم کی لہر آ گئی اور انہوں نے حکم دیا کہ مجھے پیچھے بھیج دیا جائے۔ ملائی آدمی مجھے اپنے ساتھ لے چلا اور مجھ سے راستے میں پوچھا کہ تم کس مذہب کے آدمی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ بھی مسلمان تھا اور اس کا نام عمر تھا۔ وہ مجھے وہاں سے کم و بیش 2 فرلانگ دور لے گیا۔ وہاں کچھ جاپانی موجود تھے اور ان میں ایک ہندوستانی فوجی بھی تھا۔ ملائی نے اس ہندوستانی کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ اس کا نام فصیح احمد تھا۔ عمر مجھے اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ فصیح نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اسے بتایا اور اپنی بٹالین کا نمبر بھی بتایا۔ فصیح انڈین آرمی کے ایک توپ خانے میں حوالدار کلرک تھا۔ وہ بھی میری طرح بگوڑا ہو کر اس طرف آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اسے یہاں آئے کم و بیش 1 سال ہو گیا ہے۔ وہ جلندھر کا رہنے والا ہے۔ تم ادھر کہاں نکلے ہو یار؟ فصیح نے مجھے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری طرح سنی سنائی باتوں سے جوش میں آ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا فصیح بھائی؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ اب تم آ گئے ہو تو فکر نہ کرو، فصیح نے کہا۔ ذرا آرام کر لو تو ساری بات سناؤں گا۔ ابھی یہ سن لو کہ یہ INA ہندوؤں کی بنائی ہوئی فوج ہے۔ ان کا پروگرام یہ ہے
کہ وہ ہندوستان کو فتح کر کے ہندوؤں کی جھولی میں ڈال دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جاپانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ جاپانی انگریزوں اور امریکیوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ بہرحال تم خوش قسمت ہو کہ یہاں تک زندہ اور سلامت پہنچ گئے۔ میں ایک ڈیوٹی پر یہاں آیا ہوں اور اب تمہیں ساتھ لے کر پیچھے جاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ بھوک سے مر رہا ہوں، میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ کھلا دو بھائی۔ فصیح بڑا پیارا آدمی اور میرا بڑا اچھا دوست ثابت ہوا۔ وہ فوراً اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹیں تھیں۔ بہت اچھا کھانا تھا۔ بڑی مدت بعد اتنا اچھا کھانا دیکھا تھا۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور فصیح مجھے آئینے کی باتیں سناتا رہا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔